ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مردوں کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ مردوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا بیٹی بازار جاؤ، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ موج میں نہیں آئی، خوش نہ ہوئی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہے، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا، حسن خوش ہو گئے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی۔ چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہے، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے دے دیا، آئندہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جن کی خوبصورتی مردوں کو میری طرف مائل کرتی ہے، میں نے وہ آنکھیں اپنے ماتھے سے نکال دیا ہے۔ میں اندھی بن کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی عورت بن کر کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تجھے پسند ہے، لے جا، مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ یہ دیکھ کر حسن رو پڑے، یا اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس نے آنکھیں کاٹ کر کے دے دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا، اس کو کون اپنائے گا، اس لیے کہ نابینا لڑکی کو کون اپنائے گا۔ حسن واپس لوٹے، رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا حسن دل دکھاتے ہو بندوں کا اور توبہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگو۔ حسن نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا، صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کسی مرشد کا جنازہ ہے، کسی پیر کا جنازہ ہے، کسی ولی کا جنازہ ہے۔ حسن نے پوچھا رونے والوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کیا کر دی، غصے اور غیرت میں آ کر آنکھیں کاٹ کر کے اس کو بھیج دیا۔ آنکھیں تو کاٹی لیکن آنکھیں کاٹنے کے بعد اس کا درد برداشت نہ کر سکی، پورا دن تڑپتی رہی اور رات بھی تڑپتی رہی، اور درد برداشت نہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی، جان دے گئی۔ پتہ نہیں کون سا جوان تھا جس کے چند فکر ایک لڑکی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان لے گئے۔ حسن کو احساس ہوا حسن تیرے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کو مردہ بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد حسن نے طے کیا آج کے بعد کوئی عورت تو عورت ہے، بلا ضرورت کسی مرد کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور جب وہی حسن گھر لوٹے تو پھر اسی حسن نے اتنا تقوی
رتبہ اختیار کیا، زندگی اتنی بدلی اتنی بدلی اتنی بدلی کہ علامہ عثمان لکھتے ہیں کہ اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا اور پہچانا۔ وہ مولا علی کے مرید بھی ہوئے، مولا علی کے خلیفہ بھی ہوئے، سلسلہ چشتی اور قادریہ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، پیروں کے پیر بھی بنے۔ دیکھا ایک لڑکی کی زندگی کی استقامت نے، اس کے تقوی پرہیزگاری نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ ایک نئی زندگی گزارنے والے، ایک نئی جوانی زندگی گزارنے والے جوان کی زندگی میں یاد رکھیں، ایک عورت سنور جائے، گفتگو کا اینڈ کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، ایک جملہ یاد رکھیں اپنے بزرگوں کا، اگر عورت سنور جائے تو ایک عورت کے سنورنے سے 4 مرد جنتی بن جاتے ہیں، اور ایک عورت بگڑ جائے تو اس کے بگڑنے سے 4 مرد جہنمی بننے کا خوف ہے۔ 4 مرد کون ہے؟ ایک عورت سے 4 مرد جڑے ہوئے ہیں، ایک تو اس کا باپ ہے، ایک تو اس کا بھائی ہے، ایک تو اس کا شوہر ہے، اور ایک تو اس کا بیٹا ہے۔ ایک عورت سے، ہر عورت سے 4 مردوں کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ اب مجھے بتائیں، عورت اگر سنور جاتی ہے تو 4 مردوں کی آخرت سنور سکتی ہے، عورت اگر بگڑ جائے 4 مردوں کی آخرت بگڑ سکتی ہے۔ اور اگر سنورنا ہے، علم دین کے بغیر نہیں سنور سکتی، اس لیے علم حاصل کرو۔ میری گزارش ہے بچیوں سے بھی، ان کے والدین سے بھی، کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پہلے تو علم کے لیے کتنی تگ و دو اور محنت کرنی پڑتی تھی، اب تو بہت آسان ہو گیا علم حاصل کرنا۔ گلی کوچوں میں مدرسے ہیں، گلی گلی مدرسے ہیں۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے جو چندے کو مانگ کر کے اللہ اکبر رسوا بھی ہوتے ہیں اور اپنی عزت بھی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن تمہارے ایک محلے میں کئی مدرسے قائم کرتے ہیں تاکہ تم دین کے قریب آ جاؤ۔ مگر افسوس ہے کہ علماء کی محنت کی قدر نہیں کی جاتی۔ لوگ ظاہر میں ان کو رسوا سمجھتے ہیں، مگر علم دین کے لیے محنت کرنے والوں کو رسوا سمجھنے والے خود رسوا ہیں۔ حقیقت میں یہ نائبین رسول ہے جو علم دین کے لیے کاوشیں کرتے ہیں۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، علم عام ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس دن علم عام ہوگا اس دن انشاءاللہ گھر گھر اسلام کا پرچم لہرائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم و اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے۔ ٹائم جو دیا گیا تھا اس سے کچھ میں زیادہ بول گیا، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے